اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نائلہ طارق ہے اور آج میں جماعت برائے چہارم کی اسلامیات کا ایک چیپٹر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑھائی اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جی تو پیارے بچے، سب سے پہلے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کون ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ پاک کے جلیل القدر یعنی کہ سب سے بڑے پیغمبر، پھر ان کے آگے دو بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد، تو ان کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی نبی تھے وہ سب نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ اللہ پاک نے ہمیں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، وہ سب پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن سوائے ایک پیغمبر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر تھا اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں، ہمارا جو ٹاپک کا نیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ انہی کی اولاد میں حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت داؤد بھی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے، بہت سارے پیغمبر تھے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور اسی اسرائیل کی وجہ سے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، تو یہ بہت برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آگے ان کے بارے میں آپ کو پڑھوں گی کہ اللہ پاک نے ان کو کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ تو تھا ان کا شجرہ۔ اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میں آپ کو بتاؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، یہاں پر یہودی رہتے تھے، یہودیوں کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر مصر جا بسے، مصر میں ایک حکمران تھا، ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فرعون۔ مصر کا ایک بادشاہ تھا فرعون، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون جو تھا یہ سب سے بڑا پجاری تھا، کس کا؟ سورج کا۔ وہ سورج کو کیوں پوجا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ایک چھوٹا سا سورج جو دکھنے میں چھوٹا سا نظر آتا ہے وہ پوری دنیا کو اتنا روشن کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سب سے بڑا سورج ہے، تو بس یہی ہمارا خدا ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس سورج کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جس نے ہمارے اندر بھی روح پھونکی ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھتا تھا۔ تو وہ کیا تھا؟ سورج کا سب سے بڑا پجاری تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میرا حکم مانو۔ بس اس وجہ سے اس نے فلسطین کو چھوڑ کر جو لوگ مصر آ گئے تھے، اس نے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھیجا۔ اب سمجھ آئی پیارے بچوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اتارا گیا، کیوں پیدا کیا گیا؟ اچھا، اب میں آپ کو اس کی کہانی سناؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، کہ کیا بات تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس پر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کے وزیروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آپ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی۔ وہ اسی فکر میں تھی کہ کہیں کوئی ظالم
سپاہی آ کر میرے بچے کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ تو پتہ ہے پھر کیا ہوا، وہ اسی پریشانی میں تھی تو اللہ پاک نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی، وہ پریشان تھی تو اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے بہاؤ پہ چھوڑ دو، ہم خود اسے بحفاظت تمہیں لوٹا دیں گے اور اسے ہم اپنا نبی بھی بنائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تو وہ خوش ہو گئی، لیکن پریشان تو پھر بھی تھی، لیکن انہوں نے ایک صندوق بنوایا اور اس صندوق میں آپ علیہ السلام کو لٹا دیا، اور ساتھ میں ان کی بہن یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ ساحل پر چلتی جائے اور اپنے بھائی کو دور ہی دور سے دیکھتی رہے۔ صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ صندوق کھول کر دیکھا گیا تو اس میں ایک معصوم صورت ننھا سا بچہ موجود تھا۔ کس نے کھولا وہ صندوق؟ وہ صندوق فرعون کی بیوی نے کھولا۔ جب وہ صندوق کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ موجود تھا۔ فرعون کی ملکہ کو اس بچے پر بڑا پیار آیا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون اپنی ملکہ کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ فرعون کے محل میں اس بچے کو کوئی بھی دودھ پلانے والا نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں پہنچ کر سارا حال جان چکی تھی، تو وہ ملکہ کے پاس آئی اور ان سے کہا، میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ جس کا یہ بچہ دودھ پی لے گا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو لے کر آؤ۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں واپس چلے گئے، اور اس طرح اب اللہ کا پہلا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی والدہ کے دل میں جو بات ڈالی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے بہاؤ پہ چھوڑ دو، اسے بحفاظت تمہیں لوٹا دیں گے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا وعدہ پورا کر دیا، اسے بحفاظت اپنی ماں کی گود میں صحیح و سالم لوٹا دیا۔ اب کیا ہوا بچوں، ایک ظالم دشمن کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، وقت گزرتا رہا، وہ بچہ پل بڑھ کر جوان ہو گیا۔ ایک دن پھر کیا ہوا، اب دوسرا وعدہ رہ گیا اللہ پاک کا، ایک وعدہ تو پورا ہو گیا، اب آگے سنیں۔ ایک روز پھر ایک مصری یعنی کہ مصر کا رہنے والا اور بنی اسرائیل کے ایک نوجوان میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صلح کروانے کی کوشش کی لیکن بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو ایک مکہ مارا تو وہ وہی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کے خوف سے ڈر گئے اور وہ مدین چلے گئے۔ انہوں نے فرعون کا شہر مصر چھوڑ کر میدان چلے گئے کہ کہیں فرعون مجھے قتل نہ کر دے، اس ڈر کی وجہ سے۔ وہاں مدین جب گئے، وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ 10 سال تک رہے۔ آخر کار پھر ان کی شادی بھی ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی۔ ایک دن کیا ہوا، سردی کی سخت رات تھی، شدید سردی کا موسم تھا۔ رات کی تاریکی میں کہیں دور آگ سی دکھائی دی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ایک جگہ بیٹھنے کا کہہ کر آگ لینے چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے قریب ہوتے، اس روشنی کے قریب ہوتے اور وہ روشنی دور ہوتی، آپ علیہ السلام ڈر گئے۔ اچانک ایک آواز موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، میں تمہارا رب ہوں، بس تم اپنے جوتے اتارو، اس وقت تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جائے اسے غور سے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرتا رہ۔ یہ آواز کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ اب اللہ پاک نے
آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا دوسرا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ ایک وعدہ، پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے حفاظت انہیں لٹایا، اور دوسرا وعدہ ہم اپنا نبی بھی بنائیں گے، اور اس طرح اللہ کا دوسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ اور ساری بات سمجھ آ گئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس نے فرعون کے پاس گیا اور نہایت نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا، لیکن فرعون اپنے تکبر اور بادشاہت کے غرور میں موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ فرعون کو اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے تو بنی اسرائیل کیا دیکھتے ہیں کہ آگے دریا کی موجیں ہیں تو پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ وہ چیخ اٹھے، اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں مروا ہی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریا میں مارا تو پانی ٹھہر گیا اور 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل نے اسی طرح خیریت سے دریا پار کر لیا۔ اب پیچھے پیچھے فرعون آ رہا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنا لشکر دریا میں ڈال دیا۔ جب یہ دریا کے عین درمیان میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے دریا دوبارہ پوری طاقت سے چل پڑا۔ اس طرح فرعون اپنے پورے لشکر اور فوج سمیت کیا ہوا، غرق ہو گیا، اور اس کی بادشاہت اور حکومت اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ پیارے بچوں، یہ تھی فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ تو جیت کس کی ہوئی؟ حق کی جیت ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون تو مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو تھی، بنی اسرائیل غلامی کی وجہ سے نہایت بزدل ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ انہوں نے ایک عرصہ بنی اسرائیل نے فرعونیوں کی غلامی میں زندگی گزاری تھی، تو وہ کیا ہو گئے تھے؟ نہایت بزدل ہو چکے تھے۔ سازشی ذہنیت، یعنی کہ ان کا جو ذہن تھا ہر وقت سازش ہی کرتا رہتا تھا، کبھی کس کے خلاف، کبھی اور زیادہ تر مسلمانوں کے ہی خلاف۔ تقریبی فکر ان میں بڑھ چکی تھی۔ تقریبی فکر مطلب کہ کبھی کس کو نقصان دیں، کبھی ہر وقت ان کی جو سوچ کا محور تھا وہ صرف مسلمان ہی تھے، کہ مسلمانوں کو ہر وقت نقصان ہی دینے کی وہ اسی سوچ میں پڑے رہتے تھے اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام عمر بنی اسرائیل کی اصلاح میں گزاری، اور اسی کوشش میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہدایت کی کوشش جاری رکھی رہی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کے بعد پیارے بچوں، اب آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے آج کا جو ہوم ورک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مشکل الفاظ ہیں، یہ آپ لوگوں نے املا کی صورت میں یاد کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے بک کا پیج نمبر 107، 108 اور 109 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چیپٹر ہے، اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ یہ سٹوری آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ مجھے امید ہے میرے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔